نے بڑے بڑے دعوے کیے. اتنا بڑا جلسہ تو پورے پاکستان میں مردوں کا بھی نہیں ہوا. ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ 19 تاریخ یعنی 19 فروری کو باغ چنار میں خواتین کا ایک جلسہ عام ہوگا جو پوری دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہونے والے خواتین کے تمام دنیا بھر کی تاریخ میں ہونے والے تمام جلسوں سے بڑا ہوگا. صرف پاکستان اور ایشیا ہی میں بڑا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور آج کا جلسہ دنیا کی تاریخ چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ یہاں پہ صرف ایک زبان بولنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. یہاں پہ میں نے بہت سی خواتین دیکھی جو سندھی بھی تھیں, بلوچی بھی تھی, پٹھان بھی تھیں, اور ایک اور چیز ہم نے دیکھی مختلف عمر کی خواتین یہاں پہ موجود ہیں. اقلیتی برادری کی بھی یہاں نمائندگی ہے. ہندو خواتین مجھے ملی, ان سے میں نے بات کی, وہ حیدرآباد, میرپور, اس طرح کی جگہوں سے, دور دراز کے علاقوں سے آئی ہوئی ہیں. MQM سے پہلے خواتین کا سیاست میں حصہ لینا معیوب سمجھا جاتا تھا. سب سے پہلے سیاسی جلسوں میں انٹروڈکشن خواتین کا اگر کرایا کسی سیاسی جماعت نے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ تھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربا سجود ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ MQM نے یہ اعلان کیا تھا کہ 19 تاریخ یعنی 19 فروری کو باغ چنار میں خواتین کا ایک جلسہ عام ہوگا جو پوری دنیا کی سیاسی تاریخ میں ہونے والے خواتین کے تمام دنیا بھر کی تاریخ میں ہونے والے تمام جلسوں سے بڑا ہوگا. صرف پاکستان اور ایشیا ہی میں بڑا نہیں ہوگا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی اور آج کا جلسہ دنیا کی تاریخ اتنا بڑا جلسہ تو پورے پاکستان میں مردوں کا بھی نہیں ہوا. یعنی باغ جنا مزار قائد کے قریب اس میدان میں کتنے جلسے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے. سب نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن آج اسی میدان میں MQM نے خواتین کا تاریخی جلسہ منعقد کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ سیاسی مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری مائیں بہنیں ہی بیٹیاں ہی کافی ہیں. پھر خواتین نے بھی کمال کر دیا. 1987 میں 1987 میں جب میں جیل میں تھا, جھوٹے مقدمات مجھ پہ بنائے گئے تھے, پوری پارٹی کی قیادت روپوش تھی, ایسے کربناک حالت میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو
وقت میں ماں بہنوں بیٹیوں نے آگے بڑھ کر تحریک کو سنبھالا اور کراچی حیدرآباد میں MQM کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کرایا. یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ 1992 کو جب ریاستی آپریشن MQM کے خلاف شروع ہوا تو MQM کی خواتین کا مجاہدانہ کردار، جب قوم کے بیٹے بھائی بزرگ روپوش تھے، ہماری ماں بہنوں نے اس کڑی آزمائش کے وقت آگے بڑھ کر ایک بار پھر تحریک کا پرچم تھاما. جب MQM کا نام لینا جرم بنا دیا گیا تھا تو ہماری ماں بہنوں نے میدان میں آ کر جدوجہد کی، 9-0 کو کھولا، اپنے شہیدوں کے جنازوں کو کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستانوں تک پہنچایا، تمام تر چھاپوں، گرفتاریوں، اذیتوں اور اپنے بیٹے بھائیوں کی شہادتوں کے باوجود میری ماں بہنیں ثابت قدم رہی، ہر قسم کی قربانیاں دی. میری ماں بہنوں پر گھوڑوں سے ان کو کچلا گیا، ان پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جیلوں میں بند کیا، ظلم و ستم کیا ان پر، مگر میری ماں بہنوں نے ہمت نہیں ہاری. اے میری ماں بہنوں، تمہاری ہمت و جرأت کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں. ان بہادر ماں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بہادر باوفا بیٹوں کو جنم دیا، جنہوں نے تحریک پر اپنی جانیں قربان کر دی، جن کے بیٹوں نے سرکاری ٹارچر سیلوں میں، جیلوں میں اذیتیں برداشت کی، روح پوشی، دربدری، چلا وطنی کی مصیبتیں جھیلی، ہر کرب و بلا کا سامنا کیا، مگر تحریک کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. ایسی ماؤں بہنوں کو سلام. میری ماں بہنوں، آپ کے علم میں، جن کے علم میں نہیں ہے ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی آج کل تمام ٹیلی ویژنز پر لاپتہ کارکنوں کی مائیں بہنیں بزرگ ان کی تصاویر لے کر ان کی بازیابی کے لیے اسلام آباد میں احتجاج کر رہی ہیں. میں ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دکھ میں، غم میں برابر کا شریک ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو اپنے گھر والوں سے ملایا جائے اور ان کو بازیاب کرایا جائے. ساتھ ساتھ میں آپ ماؤں بہنوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں اور اسلام آباد میں جو مائیں بہنیں اپنے بچے بچیوں شوہروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی ہیں، ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ ریاستی آپریشن MQM کے خلاف جب 1992 میں شروع ہوا تھا تو اس کے بعد سے لے کر آج تک MQM کے اب بھی 28 کارکنان ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں. 15,000 سے زیادہ شہید کر دیے گئے، 28 آج تک لاپتہ ہیں.
بازیاب کرانے کے لیے میں دانشوروں سے کہتا ہوں آواز بلند کریں. وہ بھی تو قوم کے بیٹے تھے, وہ بھی تو پاکستانی تھے. بہنوں, ہمارے دشمنوں نے نہ صرف ظلم و جبر کے ہتھکنڈے استعمال کیے بلکہ ہر گھر ظلم و ستم کے نہ صرف پہاڑ توڑے بلکہ پروپیگنڈا بے پناہ کیا گیا. اتنا جھوٹ بولا گیا ایم کیو ایم کے خلاف, لوگوں کو بدزن کیا گیا, لوگوں کو بھڑکایا گیا. ایم کیو ایم پنجابیوں کی دشمن, پٹھانوں کی دشمن, ہندیوں کی دشمن, اس کی دشمن, اس کی دشمن. ایم کیو ایم نہ کل کسی کی دشمن تھی نہ آج کسی کی دشمن ہے. ہاں, اگر دشمن ہے تو ظالم, جاگیردار, وڈیرے, لٹیرے, ڈاکوؤں کی دشمن ہے. اور اگر اگر ایم کیو ایم دشمن ہے تو قوم کی ماؤں, بہنوں,